اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر تو دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنائیں۔ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنی ہوگی۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور ہی رہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھوں سے آنسو جھٹک کر اس کے چہرے پر خوشی بکھیرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں وہ اللہ کے انصاف پر بھروسے میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی عدالت میں معاملہ رکھ دیا تو پھر یقیناً فیصلہ انصاف کا ہی ہوگا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عزم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف بددعا کی، اس دن اپنا بدلہ لے لیا۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلا خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کو۔ تم کہاں ہو؟ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے؟ کیوں خود سے بھی خفا ہو؟ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ ناامید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں
بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔